اس کتاب کے اندر شیخ نے پہلے جو بیان کیا ہے وہ ہے ناؤن، اسم کو بیان کیا ہے، اسم کو بیان کیا ہے۔ تو اسم کے بارے میں پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا کہ ہمیں عربی زبان کے اندر ناؤن اور اسم کے تعلق سے 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 چیزوں کا علم ہمیں رہے گا تو ہم ان کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم جو ہے، جو ناؤن ہمارے پاس ہے، یہ ناؤن کے لیے آپ کو اسم کی 4 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز جس کو کہتے ہیں حالت، حالت یہاں اردو میں نے لکھ دیا ہے، ادھر بھی رومن میں بھی لکھ دیا ہے، انگلش میں بھی لکھ دیا ہے کہ کہتے ہیں حالت، کہتے ہیں کیس کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حالت سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں آپ کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں آئیں گی۔ ایک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں حالت رفع، عربی میں ہم کہتے ہیں حالت رفع، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آئے گی حالت نصب، ٹھیک ہے۔ اور تیسری آئے گی حالت جر۔ اب کوئی بھی اسم جو ہمارے پاس آئے گا اس اسم کی 3 حالتیں ہوں گی، یا تو وہ اسم حالت رفع میں رہے گا، یا تو وہ حالت نصب میں رہے گا، یا تو حالت جر میں رہے گا۔ کیس شارٹ میں آپ اپنی عام زبان میں یوں سمجھ لیں کہ اسم کے آخر میں یا تو پیش رہے گا تو اس کو کہتے ہیں حالت رفع میں ہوا، اور اگر زبر رہے گا تو اس کو کہتے ہیں حالت نصب میں ہے، اگر زیر رہے گا، کسرہ رہے گا تو اس کو کہتے ہیں یہ حالت جر میں۔ اب میں تینوں کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ جو ہے رفع کو انگلش میں کہا جاتا ہے شاید نومینیٹیو کیس، اور نصب کو کہا جاتا ہے آبجیکٹیو کیس، اور جو اضافی جو جر ہے، جر کے اندر اس کو کہا جاتا ہے پوسیسیو کیس۔ تو یہ چیز آپ کو جو ہے دھیان دینی ہے۔ اب میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے لکھتا ہوں، مثال کے طور پر رفع کی حالت، جیسے ہمارے پاس ایک اسم ہے کتابن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کتابن آخر میں کیا ہے؟ اس کے آخر میں ادھر جو ہے یہ پیش ہے، جس کو ہم ضمہ کل آپ کو سمجھائے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو رفع بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ یہ اسم حالت رفع میں، کس میں ہے؟ حالت رفع میں۔ اب اس کی دوسری جو ہمارے پاس ہے وہ ہم کہیں گے کتابن۔ تو اب یہاں پہ اس کے اوپر جو آخر میں تنوین آ گئی، یعنی زبر ہے، اصل میں تنوین دوسری ہے، پہلی جو حرکت ہے وہ جو ہے وہ مین ہے، تو اس لیے ہم اسم کو کہتے ہیں کہ یہاں اسم حالت نصب میں یعنی اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سنگل زبر ہو چاہے ڈبل زبر ہو۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جر کی مثال، جیسے ہم کہتے ہیں کتابن، اب اسم کے نیچے اگر کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حالت جر، چاہے وہ سنگل کسرہ ہو چاہے ڈبل کسرہ ہو۔ تو کسی بھی اسم کو اسم کی حالت جو ہوتی ہے وہ یہ 3 ہوتی ہے، یا تو اسم حالت رفع میں رہے گا یعنی اس کے اوپر پیش رہے گا، یا تو وہ حالت نصب میں رہے گا یعنی اس کے اوپر زبر رہے گی، یا تو وہ حالت جر میں رہے گا یعنی اس کے نیچے زیر ہوگا۔ اور آپ کو میں نے اس کا بتا دیا تھا کل، تو انشاءاللہ وہ چیز سے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے اسم کی جنس جینڈر، نہیں کوئی بھی ناؤن ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ ناؤن جو اس کا جینڈر کیا ہے، کیا یہ کیا کہتے ہیں مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر آپ انگلش میں مسکولین کہتے ہیں شاید، اور مؤنث کو کہتے ہیں فیمینین۔ تو جب بھی آپ کے پاس جنس آئے گی، جب بھی آپ کے پاس کیا آئے گی، آپ کے پاس جنس آئے گی، تو جنس کے تعلق سے آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جنس جو کوئی بھی اسم رہے گا اس کا جینڈر یا تو وہ مذکر ہوگا، عربی زبان میں کہتے ہیں مذکر یعنی جو میل ہو، ٹھیک ہے، مسکولین، اور دوسرا یا تو رہے گا مؤنث جو
کیا کہتے ہیں جو فیمینائن ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ کوئی بھی اسم کوئی بھی ناؤن اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی حالت کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. یعنی یہ جیسے مثال پہ کتاب بک ہے, بک کیا ہے مذکر ہے. ساعتن گھڑی, گھڑی کیا ہے گھڑی مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کو مذکر اور مؤنث کو پہچاننا ضروری ہے, مذکر اور مؤنث کو پہچاننا ضروری ہے. اب اس کے اندر مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی کچھ علامات ہیں, جس کی کچھ نشانیاں ہیں, جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم مذکر اور مؤنث کو, میسکولین اور فیمینائن کو ہم پہچان سکتے ہیں, فرق کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, ایک چیز تو یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں حقیقی, حقیقی لیونگ. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے, ہمارے پاس ایک اسم ہے, ہم کہتے ہیں رجل. ٹھیک ہے, رجل مطلب آدمی. اب رجل کے مقابلے میں ہمارے پاس مؤنث موجود ہے, ہم کہتے ہیں امرأۃن. کیا کہتے ہیں امرأۃن, امرأۃن مطلب عورت. رجل امرأۃن, تو جو مذکر حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ موجود ہو, نر کے مقابلے میں مادہ. اب رجل آدمی, اس کے مقابلے میں امرأۃن موجود ہے. اب دوسرا ہمارے پاس ہے اخن, اخن یعنی بھائی, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس موجود ہے اختن بہن. ٹھیک ہے, زوجن شوہر, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس موجود ہے زوجتن, زوجتن. تو اب یہ والا جو مذکر ہے رجل اخن زوجن, اس کی طرح اور بھی ولدن, ولدن کے ولدن کہتے ہیں بوائے کو. ٹھیک ہے, ولدن بوائے. اب اس کا اپوزٹ ہے وہ ہے بنتن. کیا ہے بنتن, بچی, لڑکی. تو اب یہاں پہ یہ والا جو اس کو ہم کہیں گے مذکر حقیقی. کیا کہیں گے مذکر حقیقی. اور یہ والا ہے اس کو ہم کہیں گے مؤنث حقیقی. کیا کہیں گے مؤنث حقیقی. یعنی حقیقی کیا معنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی جوڑا, چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو, اگر مذکر ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا مادہ موجود ہو. جیسے ہم کہتے جیسے کہ ہم کہتے ابن, ابا. اب اس کے مقابلے میں کیا موجود ہے امن, ماں موجود ہے. اگر ہم مؤنث ہے ہم کہتے امن, تو امن کے مقابلے میں کیا موجود ہے, امن کے مقابلے میں موجود ہے ابن, باپ. تو یہ مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں مذکر اور مؤنث جن کو ہم جو ہے علامات کے ذریعے سے پہچانیں گے. ہم کیا پہچانیں گے علامات کے ذریعے سے. تو اس میں آپ کیا کریں, آپ جو مؤنث ہے مسکونین ہے اس کی علامت یاد رکھ لیں. جس قسم کے اندر بھی وہ علامت نہیں پائی جائے گی وہ کیا رہے گا, وہ مذکر رہے گا, وہ مذکر رہے گا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ادھر علامات بتاتا ہوں کہ مؤنث اسم کی کیا علامت رہتی ہے. مؤنث اسم جو ہمارے پاس رہے گا اس کی پہچان کیا رہے گی, ہم اس کو کیسے پہچانیں گے, اس کی علامت کیا رہے گی. تو آپ کو دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کو یہ دیکھنا ہے ایک پوائنٹ, اسم کے آخر میں, کسی بھی اسم کے آخر میں گول تا کا ہونا. کیا ہونا, گول تا. اگر کسی بھی اسم کے آخر میں گول تا موجود ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ مؤنث ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جنتن, جنت. ٹھیک ہے, اب یہاں یہ اس کو کہتے ہیں گولتا, یہ گولتا. اب کسی بھی اسم کے آخر میں اگر یہ گولتا موجود ہے تو وہ اسم کیا رہے گا, وہ اسم مؤنث رہے گا, وہ اسم کیا رہے گا مؤنث رہے گا. جیسے ایک اور مثال ہم لے, جیسے ہم کہتے ہیں مسلمتن, ایک مسلم عورت. اب یہاں پہ بھی کیا ہے گولتا موجود ہے. تو یہ
کوئی بھی آپ کے پاس ناؤن اسم آئے جس کے اینڈ میں گولتا موجود ہو تو وہ کیا رہے گا؟ وہ کیا رہے گا؟ وہ مؤنث رہے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں، کسی بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، جیسے مثال کے طور پر اسم کے اینڈ میں کیا آ جائے؟ آپ کو دھیان دینا، کیا آ جائے؟ اگر آپ یہ یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو ساؤنڈ بتا دوں گا، وہ ساؤنڈ سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پہچان سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس اینڈ، اسم کے اینڈ میں ایسا رہے گا ٹھیک ہے، یعنی حمزہ، الف اور حمزہ رہے گا۔ اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے اس کی ایگزامپل مثال کے طور ہم کہتے ہیں حمراء، حمراء، اور اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کہتے ہیں اس الف کو جس کو کھینچ کے پڑھا جائے، جس کو کیا کیا جائے؟ کھینچ کے پڑھا جائے۔ ابھی کھینچ کر پڑھنے والے اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ کوئی بھی اسم ہمارے پاس آخر میں اینڈ ہو رہا ہے اور اس کو ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، بیضاء، حمراء، صفراء، ٹھیک ہے، سوداء، تو جو کے اینڈ پہ ختم ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کی علامت ہے، وہ اسم مؤنث رہے گا، مسکولین رہے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اسم کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو۔ اس کی بھی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اسم کے آخر میں الف مقصورہ، مقصورہ یعنی وہ الف جس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں، جلدی پڑھیں، الف مقصورہ، الف مقصورہ۔ اب اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ الف مقصورہ کی مثال، جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو یہ معلوم ہو، اگر نہیں پڑھتے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی اگزامپل جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں صغرا۔ اب یہاں پہ یہ جو یا ہے، یہ یا حرف علت ہے، یا جو یہ یا ہے، یہ یا جو حرف علت ہے اس کو ہمیں دھیان نہیں دیکھنا ہے، جو الف مقصورہ ہے وہ یہ ہے صغرا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ذکرا، ٹھیک ہے، یہ لکھا جاتا ہے ٹائپنگ میں، لیکن یہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اصل میں اسم مقصورہ یہ ذکرا۔ اسی طریقے سے ہم مثال کے طور ہم کہتے ہیں بشرا۔ تو اب یہ کس کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے مؤنث کی، یعنی کوئی بھی اسم ہمارے پاس ایسا آ جائے جس کے اینڈ میں اس طریقے کا صغرا، ذکرا، بشرا، کبرا، اس طرح کا رہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اور جو یہ مؤنث ہے اس کو کہتے ہیں علامتی مؤنث۔ کیا کہتے ہیں؟ علامتی، یعنی ہم پہچان لے رہے ہیں علامت سے، ہم پہچان لے رہے ہیں علامت سے۔ علامت یعنی اس کے اندر گولتا اینڈ میں موجود ہو، اینڈ میں الف ممدودہ آؤ موجود ہو، اینڈ میں الف مقصورہ موجود ہو، تو یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور اسم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سماعی، اس کو کہتے ہیں سماعی۔ سماع مطلب سنا ہوا، یعنی عربوں نے کیا کیا ہو؟ اس کو استعمال مؤنث کیا ہو، اس کے مقابلے میں نہ تو کوئی نر موجود ہو نہ کوئی مادہ موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی مؤنث کے مقابلے میں نہ تو کوئی نر موجود ہو نہ ہی اس کے اینڈ میں کوئی علامت پائی جائے مؤنث کی، لیکن پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ وہ مؤنث رہے گا، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہواؤں کے نام، کس کے نام؟ ہواؤں کے نام، ہواؤں کے جتنے نام ہیں جیسے ریح، ٹھیک ہے، اسی طریقے صرصر، حاصب، یہ سب مؤنث ہیں۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں قبیلوں کے نام جیسے قریش، ٹھیک ہے، اوس، خزرج، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے شرابوں کے نام جیسے خمر،
خمر شراب کا نام ہے، خمرن یہ بھی شراب کا نام ہے، رحیقن قرآن میں بھی رحیق مختوم سورۃ المطففین کے اندر. اسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو کچھ آپ کے پاس الفاظ آئیں گے ہم بک پڑھتے وقت، تو میں آپ کو یہاں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ مؤنث جو ہے یہ علامتی مؤنث ہے یا سماعی مؤنث ہے. اسی طریقے سے ہماری باڈی کے جو پارٹس ہیں، ہماری باڈی کے جو بھی پارٹس ہیں جو ڈبل ہیں، جیسے 2 ہاتھ ہیں تو یہ مؤنث استعمال ہوں گے عربی میں، 2 آنکھ ہیں تو یہ آنکھ بھی کیا استعمال ہوں گے؟ مؤنث استعمال ہوں گے. کان، ہماری باڈی کے ہر وہ پارٹ جو ڈبل ہیں وہ کیا استعمال ہوں گے؟ وہ مؤنث استعمال ہوں گے. جو سنگل ہے جیسے ناک ہے تو یہ مذکر استعمال ہوگا. تو اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے، اور یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو نوٹس میں ملیں گی تو آپ کو یہ چیز انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کس پہ؟ عدد پہ. عدد نمبر، تعداد، یعنی کوئی بھی اسم رہے گا تو وہ اسم یا تو سنگولر رہے گا، یعنی ایک اس میں ایک اسم کا ذکر ہوگا، اور یا تو پھر وہ ڈوئل رہے گا، ڈبل یعنی رہے گا، یا تو وہ پلورل رہے گا، جمع رہے گا. تو اس تعلق سے آپ کو دھیان دینا ہے. میں یہاں پہ جو عدد میں جو ہے 3 چیزیں لکھوں گا، آپ کو دھیان دینا ہے. عربی زبان میں اس کی ایک آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں واحد. کیا کہتے ہیں؟ واحد. واحد جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں سنگولر. کیا کہتے ہیں؟ سنگولر. اور دوسرا ہمارے پاس عربی میں ہے عدد جس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ. کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. تثنیہ کو انگلش میں کہتے ہیں ڈوئل. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ڈوئل. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ہر طریقے سے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمارے پاس عدد تیسرا ہے جمع. جمع جس کو انگلش میں کہتے ہیں پلورل. کیا کہتے ہیں؟ پلورل. اب میں آپ کو ایک ان کی مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے. ایک ایگزامپل ہے واحد. واحد کی ایگزامپل جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ولدن. ولدن بوائے، ایک. یہ ایک پہ دلالت کر رہا ہے کہ ایک لڑکا. اب تثنیہ ہم کہتے ہیں ولدانی. کیا کہتے ہیں؟ ولدانی، 2 لڑکے. اور جمع جیسے ہم کہتے ہیں اولادن، 2 سے زیادہ جتنا بھی ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں جمع. اولادن بہت سارے بچے، یعنی 2 سے زیادہ، 3 4 5 یا اوپر جتنا بھی ہو. تو یہ اسم کے اندر ہمارے کو نمبرنگ معلوم ہونا یہ بھی ضروری. عدد کہ ہمارے پاس کوئی بھی اسم آتا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسم واحد ہے، سنگولر ہے، یا تثنیہ ہے، یا جمع ہے. اور اس کی پہچان بالکل آسان ہے. جو واحد رہے گا، واحد اسم جو آپ کے پاس رہے گا جیسے کتاب، الکتاب، الولد، ولدن، آپ کو سب سمجھنا ہے. کوئی بھی آپ کے پاس جو ڈوئل اسم رہے گا اس کے اینڈ میں آئے گا آنے کی آواز آئے گی. ولدانی، کتابانی، بنتانی، مسلمانی، مسلمتانی، مؤمنانی، کافرانی، یہ سب ڈوئل ہے. اور رہا مسئلہ جمع کا، تو جمع میں اصل میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک جمع وہ ہوتی ہے جو جمع آپ ساؤنڈ کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، جیسے اسم کے اینڈ میں ساؤنڈ آئے، اونا، اینا، آتن، اس طرح کی آواز آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جمع ہے. جیسے مثال کے طور پر مؤمنون، کافرون، مدرسون، فاسقون، فاجرون، فاجرین، مؤمنین، مسلمین، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جمع ہے. اور یہ مذکر. اور مؤنث مسلمات، مؤمنات، کافرات، فاسقات، صالحات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جو ہے جمع ہے. اور کچھ آپ کے پاس جمع ایسے رہیں گے جن کو کہا جاتا ہے جمع مکسر. مکسر یعنی جمع مکسر کہتے ہیں اس جمع کو جس کی سنگولر سے جب ہم پلورل بنانے جائیں تو اس کا جو وزن ہے وہ جو ہے بریک ہو جائے، ٹوٹ جائے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. سالم. سالم جس کا واحد کا وزن سلامت ہے. جیسے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، میں لکھتا ہوں، ہم کہتے ہیں مسلمن. مسلمن یہ واحد ہے، ٹھیک ہے.
اب اس کی تسنیہ ہم نے بنانی ہے تو ہمیں اس کے اینڈ میں صرف کیا کریں گے, میم کے بعد الف اور نون بڑھا دیں گے تو یہ ہو جائے گا تسنیہ, ڈوئل بن جائے گا مسلمانی. اور اس کی جمع کے لیے اس کے اینڈ میں ہم کو صرف واو اور نون بڑھا دینا ہے, یعنی مسلمون ہمارے پاس موجود ہے, اب میم کے بعد ہم بڑھائیں گے واو کو اور نون کو تو یہ بن گیا مسلمون. اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. سالم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اس کی واحد سے, اس کی سنگولر سے ہم جمع بناتے ہیں تو واحد کا وزن مسلم مسلمون, واحد کا جو وزن ہے, یہ جو ہم ساؤنڈ ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے, مسلم مسلمون مؤمن مؤمنون. لیکن ایک ہوتا ہے جمع مکسر, یعنی سنگولر اسم سے جب ہم اس کی پلورل بنائیں تو اس کا وزن بریک ہو جائے, ٹوٹ جائے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ کو یہ مثال دی, جیسے ولدن, ولدن بوائے, ٹھیک ہے. اب اس کی تسنیہ ہمیں بنانی ہے تو کسی بھی اسم کی تسنیہ آپ کو بنانی ہے, اس کے اینڈ میں اگر مذکر ہے تو آپ الف نون بڑھا دیں گے, مؤنث ہے تو بھی الف نون بڑھا دیں گے. ولدن, اب اس کے آگے ہم الف نون بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا ولدانی, ولدانی, دو لڑکے. اب جب اس کی ہم جمع بنانے جائیں گے تو اس ولدونا نہیں آئے گی, کیا آئے گی؟ جمع بنانے جائیں گے تو اس کا وزن بریک ہو جائے گا. اس کی جمع آتی ہے اولادن, اولادن, تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر, یعنی وہ پلورل جس کو ہم نے جب اس کو پلورل بنایا تو اس کا سنگولر کا جو وہ تھا وہ کیا ہو گیا, وہ ہو گیا بروکن. جمع مکسر, مکسر کسر یکسر تکسیرا, بروکن اینڈ ٹوٹ جانا. اور یہ چیز ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں, آگے انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. یہ بیسک میں بتا رہا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آگے سب سمجھ میں, آپ کو ٹینشن نہیں لینا. اب ہم آتے ہیں اسم کی وسعت کی طرف. وسعت کائنڈ, کوئی بھی اسم ہمارے پاس رہے گا تو اس کے لیے ہم کو یہ چیز جاننی ہے کہ وہ اسم ہمارے پاس دو حالت رہے گی, یا تو وہ نکرہ ہوگا یا تو معرفہ ہوگا. نکرہ اور معرفہ کو آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. نکرہ اس طریقے سے لکھتے ہیں عربی میں, نکرہ, رومن میں میں لکھ دیتا ہوں نکرہ, ٹھیک ہے. اور معرفہ, معرفہ جو ہوتا ہے یہ مطلب سمجھ لیجئے خاص ہے, خاص ہے, ٹھیک ہے. اب نکرہ کو انگلش میں کہا جاتا ہے کامن ناؤن. کون سا ناؤن؟ کامن ناؤن. ایسا اسم جو اسم ناؤن کامن ہو, اور جو معرفہ ہوتا ہے معرفہ کو کہتے ہیں پراپر ناؤن, جو خاص ہو. اب معرفہ اور نکرہ کی پہچان بہت آسان ہے. آپ کے پاس کوئی بھی اسم آ جائے, اس اسم کے اوپر الف لام ہے تو وہ معرفہ ہے. کیا ہے؟ اگر اس اسم کے اوپر الف لام ہے تو وہ اسم آپ کے پاس معرفہ ہے. اگر اس کی اسٹارٹنگ میں الف لام موجود نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے, تنوین اگر ہو, جیسے کتاب, رجل, ولد, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں؟ نکرہ ہے. اس کی میں مثالیں لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. تو اس کو آپ جو ہے نکرہ کو کہتے ہیں کامن ناؤن, ٹھیک ہے, اور معرفہ کو کہتے ہیں پراپر ناؤن. اب جو ہے نکرہ کی مثال, جیسے ہم کہتے ہیں کتابن, کوئی کتاب. نکرہ کا جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس ٹرانسلیٹ میں آتا ہے کوئی, کچھ, ایک, اس طریقے سے. کتابن کوئی کتاب, ولدن کوئی لڑکا یا ایک لڑکا. لیکن ابھی ہمیں اس کو معرفہ بنانا ہے تو اب ہم کہیں گے الکتاب, کوئی خاص کتاب. اب ہم کوئی ایک نہیں کہیں گے, الکتاب, جب الف لام داخل ہوگا تو تنوین ہٹ جائے گی. الولد, الولد, ٹھیک ہے, لڑکا. یہاں پہ ہمارا دروس کہتے ہیں سبق, لیسنس. اس کا واحد آتا ہے اس کا درسن. کیا آتا ہے؟ درسن, درسن, ٹھیک ہے, یہ درسن, یہ اس کا واحد ہے. اور یہ دروس کا پلورل ہے, دروس اللغت العربیت, عربی زبان کے لیسنس, لغیر الناطقین بها, ان لوگوں کے لیے جو اس کو بول نہیں سکتے, اور یہ بک ہے
دکتور فا عبد الرحیم جو کیرلا کے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی آپ مدینہ میں رہتے ہیں اور ابھی بھی حیات ہیں اور نیشنلٹی آپ کو وہیں کی ملی ہے. اور یہ کتاب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ان کو عربی وغیرہ نہیں آتی ہے تو ان کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور وہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر کے بعد میں وہ الحمدللہ آگے کی جو ہے جو لیکچر رہتے ہیں، جو ساری چیزیں عربک میں رہتی ہیں، اس کو جوائن کرتے ہیں الحمدللہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پہلا لیسن ہے الدرس الاول. درس مطلب لیسن، الاول مطلب سبق، پہلا لیسن. پہلا لیسن کے اندر جو پہلی بات ہمیں شیخ جو سمجھا رہے ہیں وہ ہے ہادا. کیا ہے؟ ہادا. ہادا میں نے آپ کو ہادا کا معنی ہے یہ. ہادا کا معنی کیا؟ ہادا کا معنی یہ. لیکن اب ہادا کے تعلق سے میں نے آپ کو تفصیل بتائی، وہ تفصیل ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ہم بک سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہادا کے تعلق سے ہم کو پہلی چیز یہ لکھنی ہے کہ اس کو ہم کو پڑھنے صحیح طریقے سے آنا. ہادا، اور میں نے رومن میں بھی لکھ دیا، مطلب ہے یہ. اب اس کے تعلق سے ہمیں جو چیز یاد رکھنی ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں اشارہ ہے، یعنی اس ورڈ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے. یہ ٹھیک ہے، یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ آدمی ہے، یہ پین ہے، یہ گڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہاذا کو ہم اشارے کے لیے استعمال کریں گے. تو ہاذا جو ہے یہ اصل میں اسم ہے. اسم اور اشارہ، ایسا اسم جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے. نمبر 2، قریب کے لیے، یعنی اگر ہمارے پاس نزدیک میں کوئی چیز ہے تو اس کے لیے ہی ہم ہاذا کو استعمال کریں گے. اگر دور کے لیے کوئی چیز ہے تو ہم ہاذا کو یوز نہیں کر سکتے. نمبر 3، واحد کے لیے، سنگولر کے لیے ہمیں استعمال کرنا. ہمارے پاس کوئی ایک قلم ہے، ایک کتاب ہے، ایک آدمی ہے تو اس کے لیے ہم ہاذا یوز کریں گے. اگر 2 ہو گیا، 2 سے زیادہ ہو گیا تو ہم ہاذا یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے. اس کے بعد آپ کو یہ چیز رکھنی ہے کہ مذکر کے لیے، مذکر یعنی کسی بھی چیز کے لیے آپ انسان، کسی کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے، یوز کریں گے، وہ مذکر ہونا چاہیے، مسکولین. یعنی جیسے مثال قلم ہے، قلم مذکر ہے عربی ہم ٹھیک ہے، عربی زبان میں کیا قلم جو ہے مذکر ہے. کتاب ہے، کتاب مذکر ہے، بک. اور اسی طریقے سے رجل، رجل آدمی مذکر ہے، ولد، ولد مذکر ہے. تو یہ استعمال کرنا ہے کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے ابھی لڑکی ہے، ہمارے سامنے گڑی ہے، ہمارے سامنے کار ہے، ہم ہاذا کو یوز نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمیں کہا عاقل کے لیے. عاقل جس کو عقل، جس کو سمجھ بوجھ ہے. عقل رکھنے والی 3 مخلوقات ہیں، انسان، جن اور فرشتے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب غیر عاقل ہے. اور غیر عاقل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یعنی غیر عاقل کے لیے بھی یہ یوز ہوگا، لیکن غیر عاقل میں یہ چیزیں رہیں گی، قریب ہو، سنگولر ہو، مذکر ہو، یہ شرطیں رہیں گی. اب یہاں پہ میں نے آپ کو اگزامپل دی، جیسے ہم نے کہا کہ ہاذا رجل، یہ آدمی ہے. اب ہم ہاذا ولدن کہیں، ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے، یہ بوائے ہے. تو اب ہم کو یہاں پہ دیکھنا کہ ہم نے ہاذا کے تعلق سے پڑھا کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ آدمی ہے، ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ یہ نشاندہی کی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہم کہہ رہے ہیں یہ آدمی ہے، یہ، تو اس سے ہم کو پتا چلا ہم قریب کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو قریب کا رجل آدمی ہے، اب ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ سنگولر ہے، ایک آدمی ہے، تو یہ بھی واحد کے لیے. رجل مذکر جس کے لیے ہم استعمال کریں گے وہ مسکولین ہونا چاہیے، مذکر میل ہونا چاہیے، مذکر ہے. اور جس کے لیے ہم استعمال کریں وہ عاقل ہو، عاقل ہے، آدمی عقل مند ہوتا ہے. اسی طریقے سے ولد، ولد کے اندر بھی سیم چیزیں ہیں. اب رہا کتاب اور قلم، بک اور پین. بک اور پین کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، صرف یہ عاقل نہیں ہے، وہ کتاب اور قلم یہ غیر عاقل ہے، باقی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، باقی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اب ہم بک کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، جو شیخ نے ہم کو بتایا وہ ہم کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے پہلا لفظ آپ کے سامنے ہاذا، ادھر شیخ نے ابھر دیا. اب ادھر کا ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. اب یہاں پہ آپ کو جو نشان دیا گیا ہے، یہ یہاں پہ جو آپ کو نشان دیا گیا ہے یہ کس کا ہے؟ گھر کا ہے.
تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس کی جو ترکیب ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. ہاذا یہ مبتدا ہے، بیتن خبر ہے، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مسجد کی طرف اشارہ ہے، ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. مسجد کو ہم لوگ شاید استعمال کرتے ہیں مؤنث، لیکن عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتی ہے. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے. مسجد، مسجد. ہاذا باب، باب مطلب کہتے ہیں ڈور کو، دروازے کو، یہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں بیتن، بیتن کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، غیر عاقل ہے، قریب ہے. اسی طرح مسجد آپ دیکھ لیں، مسجد بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، قریب ہے، غیر عاقل ہے. بابن کو آپ دیکھ لیں، واحد ہے یعنی سنگولر ہے، غیر عاقل ہے، قریب ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ آپ کو دھیان دینا ہے. اب یہ بیتن جو ہے یہ واحد ہے، اس کا تسنیہ آئے گا بیتانی، ڈوئل آئے گا بیتانی، اور اس کا پلورل آئے گا بیوتن، بیوتن. آپ کو نوٹس میں یہ مل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد یہاں پہ مسجدن، مسجدن کا ڈوئل آئے گا مسجدانی، اور اس کی جمع آئے گی مساجدو. بابن، بابن یہ واحد ہے، اس کی تسنیہ آئے گی بابانی، دو دروازے، اور جمع آئے گی ابوابن، سورہ یوسف میں وغلقت الابواب، بابن ابوابن. اس کے بعد آپ کے پاس کتاب ہے، ہاذا کتابن، یہ بھی واحد ہے، مذکر ہے. کتابن یہ واحد ہے، اس کا تسنیہ آئے گا کتابانی، اور جمع آئے گی کتبن. اس کے بعد ہاذا قلم، یہ پین ہے، ٹھیک ہے، یہ پین ہے. قلم مذکر ہے، واحد ہے، غیر عاقل ہے. اب اس کا ڈوئل آئے گا قلمانی، اور اس کی جمع آئے گی اقلام. اس کے بعد آپ کے پاس چابی ہے، چابی کو عربی زبان میں کہتے ہیں مفتاح، یہ چابی ہے. مفتاح بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، غیر عاقل ہے، واحد ہے. اس کی تثنیہ، اس کا ڈوئل آتا ہے مفتاحانی، یعنی ہا کے بعد اب آپ الف اور نون اضافہ کر. سارے میں، سب میں تثنیہ بہت ایزی ہے. آپ کو تثنیہ کے اندر کیا کرنا ہے؟ الف اور نون بڑھا دینا ہے بس. تثنیہ ہر کسی کا آسان ہے. آپ کسی بھی واحد اسم کے اینڈ میں الف اور نون بڑھا دو، وہ تثنیہ ہو جائے گا. بیتانی، مسجدانی، بابانی، کتابانی، قلمانی، مفتاحانی. جمع مشکل ہے، جمع کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں یاد کرنا پڑے گا. تو جمع اس کی آئے گی مفاتیح، مفاتیح. اب اس کے بعد آپ کے پاس ہے ہاذا مکتبن، یہ ٹیبل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹیبل ہے، ہمارے پاس جو ٹیبل ہے. اب مکتبن یہ بھی کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے، غیر عاقل ہے. اس کی تثنیہ ڈوئل آئے گی مکتبانی، دو ٹیبل. مکاتبو بہت سارے ٹیبل. اب آپ کے پاس ہے بیڈ، ہاذا سریرن، یہ بیڈ ہے. سریرن بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، غیر عاقل ہے، قریب ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی ڈوئل آ گئی سریرانی، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ، اس کی جمع بہت ساری آتی. سورورن قرآن میں استعمال ہوا ہے، سورۃ الدہر، سورہ واقعہ وغیرہ کے اندر. تو انشاءاللہ آپ لوگ کو معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے، یہ کرسی ہے. کرسیون بھی مذکر ہے، غیر عاقل ہے، واحد ہے، قریب ہے. کرسیون کی تسنیہ آئے گی کرسیانی، اور اس کی جمع آئے گی کراسیو. اس کی جمع کیا آئے گی؟ اس کی جمع آئے گی کراسیو. اب یہ ہاذا کے بارے میں ہم پہلے جو ہے کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ چیز پہ انشاءاللہ جائیں گے. تو آپ کو پہلے، سب سے پہلے جو دھیان دینا ہے وہ اسی چیز پر انشاءاللہ دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے. پہلے آپ کو کس چیز پہ دھیان دینا ہے؟ پہلے آپ کو دھیان دینا ہے اسی چیز پہ. اب جو ہم نے ایگزامپل پڑھی، مثال پڑھی،
हादा किताबुन, हादा, जितने भी हमने अल्फाज पढ़े इसके ताल्लुक से एक अहम चीज जो अरबी ग्रामर के अंदर अहम चीज मानी जाती है उसको हमें समझना है। हमारे पास हमने जो मिसालें पढ़ी उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा सब्जेक्ट और खबर प्रेडिकेट, या इंग्लिश में आप लोग जो भी कहते हैं वो आप लोग ध्यान दें। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे है हादा किताबुन, ये किताब है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास जो ये हादा है ये क्या है, ये मुब्तदा है। क्या है? मुब्तदा है। मुब्तदा यानी जिससे इस्म की स्टार्ट होती है, इसके लिए हम कहते हैं इसको मुब्तदा, इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। और किताबुन जो है हमारे पास है, ये हमारे पास है खबर है। क्या है? खबर। यानी ये खबर क्या है कि ये किताब है, हमको खबर दी जा रही है कि ये क्या है, ये बुक है। और मुब्तदा और खबर की जुमले पहचानने के लिए उर्दू में जिस भी लफ्ज के अंदर आज आप तर्जुमा करें, है, इस तरह के अल्फाज आखिर में आ जाएं तो वो जुमला क्या रहेगा, वो जुमला मुब्तदा का रहेगा, नहीं वो तरकीब में मुब्तदा रहेगा। उसके बाद जो हादा है, हादा के ताल्लुक से आपको एक चीज रखनी है कि इसमें इशारा है, तो इसमें इशारा क्या होते हैं, इसमें इशारा मारिफा होते हैं। क्या होते हैं? मारिफा होते हैं। क्या होते हैं? मारिफा होते हैं। मारिफा इन प्रॉपर नाउन, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये इसमें इशारा क्या है? मारिफा है। और जो हमारे पास खबर है, ये खबर हमारे पास है नकीरा है। क्या है? नकीरा है। अब आपको एक रूल याद रखना है मुब्तदा खबर के ताल्लुक से कि मुब्तदा अमूमन मारिफा होगा, खबर अमूमन नकीरा होगी। जब हमने अमूमन कह दिया तो मतलब ये कि ज्यादातर मुब्तदा क्या रहेगा? मारिफा आएगा और खबर ज्यादातर नकीरा आएगी। लेकिन कहीं कहीं इसके जो है अपोजिट, यानी कहीं कहीं ये इसके खिलाफ भी हो सकता है कि मुब्तदा कहीं पे नकीरा आ जाए और खबर कहीं मारिफा हो जाए, लेकिन वैसा बहुत कम होता है। वो आगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अभी आपको यह है कि मुब्तदा उमूमन क्या होता है? मारिफा होगा और खबर जो है नकीरा होगी। मारिफा जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, और खबर क्या कहते हैं? नकीरा, जिसको आप कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जो जो इसम कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब हमको मुब्तदा खबर में जो चीज देखनी है वो इनकी हालत देखनी है कि हालत के एतबार से मुब्तदा और खबर किस, जो मैंने आपको इसम की 4 चीजें इसम के ताल्लुक से बताई थी, वो चीज बहुत काम की चीजें हैं। हर इसम के वक्त हमको उस चीज को देखना है। तो अगर हम मुब्तदा को देखेंगे तो मुब्तदा केस की वजह से मुब्तदा क्या होता है? मरफू होता है, यानी हालत रफा में होगा। क्या होगा? मरफू। क्या रहेगा? मरफू। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देखनी है कि हादा चूंकि इसमें इशारा ये मबनी है। ये क्या है? मबनी। जैसे इसम है उसकी 2 किस्में, एक मुअरब और दूसरा मबनी। मुअरब वो होता है जिसका एंड तब्दीली को, चेंजिंग को, हरकत की चेंजिंग को कबूल करे। मबनी वो होता है जो तब्दीली को कबूल नहीं करता, हमेशा एक हालत में बाकी रहता है। तो हाजा क्या है? ये मबनी इसम है। लेकिन ये है, ये क्या क्या कहते हैं, ये मारिफा है। और दूसरी बात ये मुब्तदा बन रहा है, तो ये क्या यहाँ पे? ये मरफू है। और खबर जो है, खबर जो है ये खबर भी मरफू है। मरफू यानी खबर भी हालत रफा में। और खबर की पहचान क्या है? यहाँ पे ये जो यहाँ पे ज़म्मतैन है, ज़म्मतैन चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, ये इसम की अगर केस हालत हम देखेंगे तो ये क्या है? ये हालत रफा है। तो मुब्तदा भी मरफू रहेगा, खबर भी मरफू रहेगा। उसके बाद हमें ये चीज देखनी है कि मुब्तदा, जो मुब्तदा हमारे पास है, जेंडर मुब्तदा और खबर दोनों का सेम होना चाहिए। जेंडर दोनों का सेम होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि हाजा हमने ऊपर पढ़ा था कि किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मुज़क्कर के लिए। तो हाजा मुब्तदा क्या है? यहाँ पे इस मिसाल में मुब्तदा क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है, और खबर भी क्या है? मुज़क्कर है। बुक क्या है? मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर, इसमें इसमें मैचिंग, दोनों के अंदर सिमिलरिटी होनी चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हमको ये देखनी है कि अदद, जो हमने इसम की तीसरी हालत पढ़ी थी कि अदद, अदद ये हो गया मारिफा, ये हो गया काइंड। ठीक है, वसअत। और ये मरफू, ये होगी हालत, हालत केस,
ہر اسم کے اندر یہ چیزیں رہے گی، ٹھیک ہے. اور رہا مذکر یہ رہا جینڈر، یہ رہا جینڈر. تو مبتدا اور خبر کے اندر شرط یہ ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے، مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے. تو ابھی ہم مؤنث نہیں پڑھ رہے، ہم مذکر پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو مذکر کی اگزامپل دے رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اسم کی جو چوتھی حالت ہم نے پڑھی تھی نمبر، عدد. عدد میں بھی مبتدا اور مذکر سیم ہونے چاہیے، عدد میں بھی مبتدا اور مذکر کیا ہونے چاہیے؟ سیم ہونے چاہیے. اب ہادہ کیا ہے؟ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنگولر کے لیے. تو کتابن بھی کیا ہے؟ واحد ہے، اس لیے کہ اس کی ڈوئل آتی ہے کتابان، تو یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے. اب اتنی چیز آپ لوگ کو یاد رکھ لینی ہے. اگر سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ. اب میں آپ کو اس کی جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ چیز بتائی، یہ تو واحد تھا، سنگولر تھا. اب میں اس کی آپ کو دوسری مثال بتا، جیسے مثال کے طور پر ہم کو کہنا ہے کہ 2 کتابیں، تو اب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈوئل کے لیے نہیں. تو اب ہم کہیں گے ہادانی کتابان، یہ دونوں کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 بکس ہیں، یہ 2 بکس ہیں. اب یہاں دیکھیے کتابان تسنیہ ہے تو ہادانی مبتدا بھی کیا ہے؟ تسنیہ. خبر تسنیہ ہے تو مبتدا بھی کیا ہے؟ تسنیہ ہے. اور خبر حالت رفع میں، تسنیہ کی حالت رفع کس کے ساتھ آئے گی؟ الف کے ساتھ، آنے کے ساؤنڈ کے ساتھ. اور کتابان یہاں پہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مذکر ہے، یہ بھی کتابان بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ مبتدا جو ہے یہ معرفہ ہے، خبر کیا ہے؟ خبر نکرہ ہے. اور اگر ہم کو یہ ہمارے پاس ہمیں کتابوں زیادہ 2 سے زیادہ کتابیں تو ہم استعمال کریں گے ہذہ کتب. اصل میں جو ہذہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث کے لیے، یعنی سنگولر جو مؤنث رہے گا اس کے لیے. لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ایسا اسم رہے گا جو غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی غیر عاقل کا جب پلورل آئے گا تو غیر عاقل کے پلورل میں صرف جو غیر عاقل کی جمع رہے گی پلورل، وہ پلورل استعمال ہوگی. باقی اس کے لیے جتنی بھی چیزیں استعمال ہوگی، چاہے وہ اسم اشارہ ہو، چاہے وہ اسم موصول ہو، چاہے اس کے لیے ضمیر ہو، وہ سب مؤنث استعمال ہوں گی. اس لیے ہم ہذہ کتب ہم نے استعمال کیا. تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گی. مین چیز آپ کو اس پہ دھیان دینا ہے، اور یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں یہ سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.